آج سنیچر کا دن اور اکتوبر کی 23 تاریخ ہے۔ عرب دیش کی خبریں سننے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ سعودی عرب کے نیشنل سینٹر فار وائلڈ لائف ڈیولپمنٹ نے راس تنورہ کے مقام پر جمعہ کے دن ایک کامیاب وھیل مچھلی کی تدفین کا کام مکمل کر لیا۔ اس سلسلے میں تمام سائنٹیفک اسٹینڈرڈز کو یا سائنسی معیار کو ملحوظ رکھا گیا تاکہ مستقبل میں اس کے ڈھانچے کو مطالعے یا اسٹڈیز اور نمائش میں استعمال کیا جا سکے۔ سعودی عرب کے راس تنورہ ساحل پر یہ 11 میٹر کی وھیل مری ہوئی ملی تھی، جس کے اسباب کی تحقیق اس نیشنل سینٹر فار وائلڈ لائف ڈیولپمنٹ نے کی اور ضروری معلومات یا ڈیٹا جمع کیا۔ اسے ایک مخصوص جگہ پر دفن کیا گیا ہے تاکہ بعد میں وہاں سے اس کا ڈھانچہ یا اسکیلیٹن نکالا جائے تاکہ اسے سائنٹیفک ریسرچ یا نمائش کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ وھیل کی تدفین کے وقت اس کو ناپا گیا اور اس جگہ کی پیمائش بھی کی گئی جہاں اسے دفن کیا گیا ہے۔ اس کا ڈی این اے جاننے کے لیے اس کے سیمپلز بھی لیے گئے اور انہیں محفوظ کر لیا گیا۔ سعودی عرب کے علاقے جازان میں 650 کلو نشہ آور ہے جس کا مقامی نام قات ہے، اسمگل کرنے کی کوشش ناکام کر دی گئی۔ یہ منشیات ایک ٹرک میں چھپائی گئی تھیں جنہیں ایک فلپینی چلا رہا تھا۔ اسی دوران 3 افراد کو غیر قانونی طریقے سے سعودی سرحد میں گھس آنے کے جرم میں بھی گرفتار کیا گیا۔ سعودی کسٹمز نے رائٹ ہینڈ ڈرائیو کاروں یا آرمرڈ وہیکل کے درآمدات پر پابندی عائد کر دی ہے اور چوری ہوئی کاروں کی درآمدات پر بھی سخت رویہ اختیار کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سعودی کسٹمز نے کاروں کی درآمدات کے قوانین کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، وہ گاڑیاں جو ٹیکسی یا پولیس کی کاروں کے طور پر استعمال ہوتی ہیں وہ بھی درآمد نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح وہ گاڑیاں بھی جو کبھی کسی پانی، دلدل یا سیلاب میں ڈوبی ہوں یا جن کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا ہو یا وہ الٹ گئی ہوں یا اس میں آگ لگی ہو، وہ گاڑیاں بھی امپورٹ نہیں کی جا سکیں گی۔ مزید برآں اسکول کے ٹرانسپورٹ کے لیے بھی استعمال ہونے والی گاڑیاں بیرون ملک سے سعودی عرب لانا ممنوع قرار پایا ہے۔ اب چلتے ہیں امارات۔ امارات نے اقامہ یا ریزیڈنسی کی سہولت آن لائن دینے کا اعلان کیا ہے۔ جس کا اقامہ یا ریزیڈنسی ختم ہو رہی ہے اسے ایک ایپ سے صرف 6 اسٹیپ میں رینیو کیا جا سکتا ہے۔ بس رجسٹر کرنا ہوگا، ڈیجیٹل آئیڈینٹی اکاؤنٹ کھولنا ہوگا، اس کے الیکٹرانک سروسز کے حصے میں جا کر رینیول یا تجدید کے آپشن پر کلک کرنا ہوگا اور اپلائی کرنے سے پہلے تمام درج انفارمیشن پر نظر ثانی کرنی ہوگی اور فیس ادا کرنی ہوگی۔ اپرووڈ ڈیلیوری کمپنی کو پاسپورٹ حوالے کرنا ہوگا اور پاسپورٹ پر تو پھر تاخیر کیسی؟ خیال رہے کہ اقامہ کی مدت ختم ہونے کے بعد آپ ملک میں صرف 30 دن تک رہ سکتے ہیں، لہذا کیوں نہ اس اسمارٹ سروس کا استعمال کریں۔ دبئی مارینا علاقے میں ڈائمنڈ میرینا عمارت میں آگ لگ گئی جس پر سول ڈیفنس کے محکمے نے کامیابی سے قابو پایا۔ کسی کے زخمی یا کسی کی موت کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ ابوظہبی کی ایک عدالت نے ایک سرکاری محکمے کو حکم دیا ہے وہ ایک کار مالک کو 2000 درہم معاوضہ ادا کرے۔ اس سرکاری محکمے کا جرم یہ قرار پایا کہ اس نے عمارت کی کار پارکنگ سے اس شخص کی کار ضبط کر لی تھی جبکہ اس کار مالک کے پاس اس کار پارکنگ کا ویلڈ پرمٹ موجود تھا۔ اپنی کار کی ضبطی کے بعد اس شخص نے عدالت میں کیس دائر کر کے 30,000 درہم ہرجانہ مانگا تھا۔ امارات کے پبلک پروسیکیوشن نے ایک صحافی کو گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے جس پر الزام ہے ابوظہبی اسپورٹس چینل کے لیے کوریج کی تیاریوں کے درمیان کچھ بیہودہ حرکتیں کی تھیں اور نازیبہ اور نفرت آمیز کلمات کا استعمال کیا تھا اور اسے سوشل میڈیا پر پھیلا بھی دیا تھا۔ اس کیس میں بقیہ افراد کو بری قرار دیا گیا ہے لیکن اس معاملے میں اس صحافی کو کم سے کم 5 سال قید اور 5 لاکھ درہم جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے۔ اس معاملے کی مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ ابوظہبی پولیس نے آگاہ کیا ہے کہ اگر آپ نے کراسنگ پر ٹریفک لائٹس کا خیال نہیں کیا اور دوسرے راستوں کو بھی بلاک کیا تو 51,000 درہم جرمانہ ہو سکتا ہے اور کار بھی ضبط ہو سکتی ہے، لہذا محتاط رہیں۔ دبئی کی ایک عدالت نے ایک یورپی کی جس پر اپنی خاتون دوست پر چھرے گھونپنے کا الزام ہے سزا 1 سال قید سے بڑھا کر 2 سال قید کر دی ہے۔ دبئی کی اس اپیل کورٹ نے دفاعی فریق کو صاف لفظوں میں کہا کہ یہ قتل عمد یا اٹیمپٹ ٹو مرڈر کے قریب عمل ہے۔ دفاعی وکیل نے کہا تھا کہ یہ قتل کی کوشش نہیں تھی کیونکہ چھرا گھونپنے کے بعد اس یورپی نے زخمی دوست کو خود ہی اسپتال پہنچایا تھا اور اس کے بعد فرار ہو کر
الصفا کے مقام پر اپنے دوست کے ہاں چھپ گیا تھا، لیکن یہ معاملہ پولیس تک پہنچ گیا۔ یہ معاملہ اس وقت پیش آیا جب دبئی کے ڈاؤن ٹاؤن علاقے میں اپنے گھر کے قریب کھڑی اپنی کار میں اس نے اپنی خاتون دوست سے تکرار کی اور معاملہ اس پر چھری سے حملہ کرنے تک پہنچ گیا۔ چھری اس خاتون کے گلے کے اگلے حصے پر لگی اور زخم آئے اور کان کی ایک لو بھی کٹ گئی۔ وہ خاتون اس حملہ آور یورپی کے ساتھ اسپتال گئی۔ اس شخص نے اندھیرے میں کار روکی تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زخمی خاتون ایک گھر کی طرف لپکی اور مدد کی گہار لگائی۔ مقامی لوگوں نے اس کی اطلاع پولیس کو دی۔ پولیس نے مجرم کو اس کے گھر سے گرفتار کیا۔ اس یورپی کے جس دوست نے یہ بات چھپائی تھی اس پر 5000 درہم کا جرمانہ بھی کیا گیا۔ اب کچھ خبریں عمان سے۔ ایک عمانی شخص کے ڈیبٹ کارڈ کو ہیک کر کے اس سے رقم نکالنے کی کوشش ہوئی جسے ناکام کر دیا گیا۔ اس شخص کا نام خمیس الکندی ہے جس کا اکاؤنٹ بینک مسقط میں ہے۔ اس نے بتایا کہ کسی نے بیرون ملک سے اس کے اکاؤنٹ سے پیسہ نکالنے کی کوشش کی جبکہ وہ خود عمان میں موجود تھے۔ ان کے موبائل پر پیغام آتا رہا کہ بیرون ملک سے ان کے اکاؤنٹ میں داخل ہونے کی کوشش ہو رہی تھی، لیکن بینک کے الرٹ نظام نے یہ کوشش ڈیبٹ کارڈ بلاک کر کے ناکام بنا دی اور خمیس الکندی کو نقصان پہنچنے سے بچا لیا۔ سلطنت عمان کے فوڈ سیفٹی اینڈ کوالٹی سینٹر نے کہا ہے کہ جو لوگ ان علاقوں میں رہتے ہیں جہاں سائیکلون شاہین کا اثر پڑا تھا، کنویں کا پانی استعمال اس وقت تک نہ کریں جب تک کہ انہیں اس کے بارے میں دوبارہ کچھ نہ بتایا جائے۔ اس مرکز نے کہا ہے کہ سائیکلون کی وجہ سے پانی آلودہ ہے اور وہ پینے اور دیگر استعمال کے قابل بھی نہیں رہ گیا ہے۔ اسی دوران ایک سرکاری محکمے نے اس ویڈیو کو افواہ بتایا ہے جو پھیل رہا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ دیام کا پانی جو خصب کے ڈی سیلینیشن پلانٹ سے سپلائی ہوتا ہے وہ پینے کے قابل نہیں ہے۔ ملک کے اس محکمے نے کہا ہے کہ اس پلانٹ میں ڈی سیلینیشن کے لیے طے عمان کے تمام معیار کا خیال کیا جاتا ہے۔ اب چلتے ہیں ترکی کے مقام غازی انتاب میں ایک 1.5 سال کی بچی جس کو اس کے باپ نے اس لیے لات ماری تھی کہ وہ کھانا نہیں کھا پا رہی تھی، 4 دن تک موت و زیست کی کشمکش کے بعد اس کی وفات ہو گئی۔ اس بچی کا نام الیف بتایا جاتا ہے۔ اس واقعے کے بعد اس کی ماں دویغو یلماز نے اسے اسپتال میں داخل کیا تھا جہاں وہ ICU میں رہی۔ اس بچی کے باپ محمد یلماز نے اس بچی کو بھوکا سمجھ کر کھانا کھلانے کی کوشش کی۔ جب اس نے کھانے سے انکار کیا تو وہ آپے سے باہر آ گیا اور اسے لات سے مارا، جس کی وجہ سے اس بچی کو اندرونی چوٹیں آئیں۔ مغلا کے فتحیہ ڈسٹرکٹ میں پولیس نے 27 غیر قانونی مہاجرین کو اس وقت گرفتار کیا جب ان کی ربر بوٹ میں دھماکہ ہوا۔ بعد مقامی لوگوں نے پولیس کو اطلاع دی کہ فتحیہ کے ساحل پر بعض غیر قانونی مہاجرین موجود ہیں، انہیں ضروری کارروائی کے بعد علاقائی امیگریشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ کوریا میں واقع انطالیہ کے جنگلات میں آگ لگ گئی ہے جس پر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ آگ ہسادر ساندیر کے پہاڑی علاقے میں لگی۔ جب لو اور دھواں اٹھنے لگا تو مقامی لوگوں نے اس کی اطلاع آگ پر قابو پانے والے محکمے کو دی۔ ادرنا کے علاقے میں کھدائی کے دوران ایک مقبرہ ملا ہے جسے رومن دور کا بتایا جا رہا ہے۔ یہ سلیمیہ کے میدانی علاقے میں واقع ہے۔ یہ مقبرہ اس وقت ملا جب سلیمیہ کی مسجد کے پروجیکٹ پر کام چل رہا تھا اور کھدائی ہو رہی تھی۔ اطلاعات کے مطابق ہڈیوں کو جو اس مقبرے سے برآمد ہوئی تھیں مزید تحقیق کے لیے ادرنا کے میوزیم میں پہنچا دیا گیا ہے اور قبروں کے نشانات کو محفوظ کر دیا گیا ہے۔ ترکی کے محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ اتوار کے دن ملک کے شمالی یا شمال مشرقی یعنی ناردرن یا نارتھ ایسٹرن علاقوں میں بارش ہو سکتی ہے۔ بجلی کڑکنے اور برف گرنے کے آثار بھی ہیں اور داخلی اور شمالی علاقوں میں درجہ حرارت 6 سے 10 ڈگری سیلسیس ہو سکتا ہے۔ یہ حالات آنے والے 2-3 دن تک قائم رہ سکتے ہیں۔ مرمرا میں 3 دن تک تیز بارش ہو سکتی ہے۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ سعودی عرب، امارات، کویت، بحرین، قطر میں رہتے ہیں تو عرب دیس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن پر کلک بھی کر دیں۔